قومی اسمبلی اور سینٹ نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے اور از خود نوٹس کا انفرادی اختیار واپس لینے کے حوالے سے کی جانے والی قانون سازی کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد چیف جسٹس کو حاصل آمرانہ اختیارات قانون کی روح کے مطابق سپریم کورٹ کو منتقل ہو گئے ہیں۔ منظور کردہ قانون کے تحت اب صرف ایک جج کی بجائے سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین جج از خود نوٹس کا فیصلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ مسودے میں از خود نوٹس کے فیصلے پر 30 دن کے اندر اپیل دائر کرنے کا حق دینے کی منظوری دی گئی ہے، جس کا حق اس سے پہلے دستیاب نہیں تھا۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوموٹو نوٹس ہے کیا اور یہ کب استعمال ہوتا رہا۔ قانونی زبان میں سوموٹو کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کا بغیر کسی درخواست کے خود کسی مقدمے کی کارروائی شروع کر دینا۔ پاکستان میں رائج قانون کو حریفانہ نظام انصاف کہتے ہیں۔ اس میں عام طور پر 2 فریقوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی شخص آ کر شکایت کرے کہ مجھے فلاں شخص نے نقصان پہنچایا ہے، اس لیے مجھے انصاف دلوایا جائے۔ اس کے بعد عدالت حرکت میں آتی ہے اور مقدمہ چلا کر قصوروار کو سزا دے دیتی ہے، یا اگر جرم ثابت نہ ہو تو بری کر دیتی ہے۔ لیکن کسی بھی ایسے شکایت کنندہ کے بغیر اگر عدالت خود ہی حرکت میں آ کر کسی مقدمے کی کارروائی شروع کر دے تو اسے سوموٹو نوٹس لینا کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پاکستانی آئین میں ہے۔ آئین کی شق 184 کی دفعہ 3 کہتی ہے، اگر سپریم کورٹ سمجھے کہ عوامی اہمیت کا کوئی معاملہ ایسا ہے جس کا تعلق بنیادی انسانی حقوق سے ہو تو وہ اس پر نوٹس لے کر کارروائی شروع کر سکتی ہے۔ آئین کی اصل شق میں سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں ہوتا یہ رہا کہ چیف جسٹس ان اختیارات کو از خود استعمال کرتے رہے۔ اس کی وجہ ایک ابہام شروع سے رہا، یہ اختیار کس کو حاصل ہے، صرف چیف جسٹس کو یا پوری سپریم کورٹ کو؟ ماہر قانون ایڈوکیٹ آصف محمود نے بتایا کہ آئین میں صرف وفاقی شرعی عدالت کو از خود نوٹس کا واضح اختیار دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے بارے میں صریح الفاظ میں یہ بات آئین میں کہیں نہیں لکھی۔ سپریم کورٹ نے خود ہی 184(3) کے تحت از خود نوٹس کا اختیار حاصل کر لیا ہے، جبکہ اس شق میں بھی سپریم کورٹ کا لفظ لکھا گیا ہے، چیف جسٹس کا نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں چیف جسٹس ہی زیادہ تر اس اختیار کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ از خود نوٹس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس معاملے پر بات کرتے ہوئے شفا تعمیر ملت یونیورسٹی میں شعبہ شریعہ اور قانون کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق احمد نے کہا کہ پاکستانی تاریخ کے ابتدائی اشروں میں فوجی حکومتوں کا غلبہ رہا اور عدلیہ زیادہ تر بیک فٹ پر ہی رہی، لیکن عدلیہ کی اہمیت کو پہلی بار 90 کی دہائی میں اس وقت کے چیف جسٹس افضل ضلع نے اجاگر کیا۔ انہوں نے قرارداد مقاصد کو بنیاد بنا کر قرار دیا کہ عدلیہ خود مختار ہوگی۔ مزید یہ کہ اس وقت کے چیف جسٹس نے استدلال دیا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس صرف ایک عدالت کا سربراہ نہیں بلکہ پورے ملک کا چیف جسٹس ہے۔ یہی سے سوموٹو لینے کے رجحان کی راہ ہموار ہوئی۔ اس نظریے کے تحت جسٹس افضل نے بے نظیر بھٹو کی حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ قصاص اور دیت پر قانون سازی کرے۔ بے نظیر کی حکومت تو توڑ دی گئی، مگر نگران حکومت کو جسٹس افضل نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر کے قانون سازی کروائی۔ 2000 سے پہلے سوموٹو کی اکا دکا مثالیں ملتی ہیں، لیکن جسٹس افتخار چودھری نے از خود نوٹس کو انتہا تک پہنچا دیا۔ انہوں نے اپنے 7 سالہ دور میں 79 از خود نوٹس لیے۔ ان کے علاوہ جسٹس ثاقب نثار بھی خاصے سرگرم رہے اور انہوں نے 2 سالہ دور میں 47 نوٹس لیے، اور یوں سالانہ شرح کے لحاظ سے وہ افتخار چودھری سے بھی آگے نکل گئے۔ انٹرنیشنل کمیشن آف جیوڈسٹ کی ایک رپورٹ میں سوموٹو پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بعض اوقات یہ اختیار خود سپریم کورٹ کے قانون یا بین الاقوامی انسانی حقوق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ کچھ کیسوں میں سپریم کورٹ نے پھرتی سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نوٹس لیا، تاہم دوسرے موقع پر وہ براہ راست دائر کردہ درخواستوں پر تیزی سے عمل نہیں کر سکی۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ ابہام برقرار ہے کہ عدالت انسانی حقوق کی بعض خلاف ورزیوں کو دوسروں پر کیوں ترجیح دیتی ہے، جس سے عدالت پر تنقید ہوتی ہے کہ وہ منمانی کرتی ہے اور عدالت کی غیر جانبداری اور آزادی پر سوال اٹھتے ہیں۔ پروفیسر مشتاق نے بتایا کہ میرے خیال سے سوموٹو نوٹس کا واقعی مقام بنتا ہے اور سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے، کیونکہ ماضی میں چند بے حد اہم کیسوں میں از خود نوٹس لیے گئے جو واقعی مفاد عامہ کے تحت آتے تھے، لیکن اسی دوران کچھ ایسے واقعات میں بھی چیف جسٹس صاحبان نے از خود نوٹس لیے جنہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ عدالت جو اتنی مصروف ہے وہ ایسے کاموں کے لیے کیسے وقت نکال سکتی ہے۔ پروفیسر مشتاق نے
इसकी वजाहत करते हुए कहा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजों में सोमोटो के बारे में 3 किस्म की आरा पाई जाती हैं। एक ये कि सिर्फ चीफ जस्टिस को सोमोटो के लिए इख्तियार हासिल हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि फर्द वाहिद को मुकम्मल इख्तियार हासिल हो जाता है, जो प्रोफेसर मुश्ताक के बकौल आइन के आला मकासद और उसूलों से मुतसादिम है। दूसरी राय यह है कि सोमोटो का इख्तियार 2 रुकनी बेंच को हासिल हो। जस्टिस फाइज ईसा भी करार दे चुके हैं कि 2 रुकनी बेंच भी सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए 2 रुकनी बेंच भी सोमोटो ले सकता है। इसमें भी इंतशार पैदा होने का खदशा है, जो इस वक्त भी है, क्योंकि हर 2 जज मिलकर किसी भी किस्म का अज खुद नोटिस ले सकते हैं। तीसरी राय यह है कि सोमोटो का इख्तियार सिर्फ फुल बेंच को होना चाहिए। इस राय के हामी जस्टिस अतर मिंडला हैं, क्योंकि उन्होंने आइन की इसी तरह तशरीह की है। इसमें मसला यह है कि इसका मतलब है अदालत और कोई काम ना करे, बस इसी के लिए मुख्तस होकर रह जाए। प्रोफेसर मुश्ताक कहते हैं कि हुकूमत ने इन तीनों आरा से मुख्तलिफ चौथा रास्ता इख्तियार किया है, क्योंकि उन्होंने बेंच का जिक्र नहीं किया। चीफ जस्टिस के अलावा 2 सीनियर तरीन जजों की खुसूसी कमेटी की तजवीज़ पेश की है जो सोमोटो ले सके। उन्होंने इस कानून साजी का खैर मकदम किया, अलबत्ता ये भी कहा कि यह मुसवदा बहुत उजलत में तैयार किया गया है और इसके लिए मुख्तलिफ और वसी मुशावरत होती, स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। बेहतर होता कि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से भी मुशावरत की जाती। खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट लॉ एंड जस्टिस कमीशन है, उसको एतमाद में लेना चाहिए था, क्योंकि चीफ जस्टिस सीनियर जज और वजीर कानून कमीशन का हिस्सा हैं। जब हुकूमत और अदालत के दरमियान मुशावरत का फोरम मौजूद है तो इसे इस्तेमाल करना चाहिए था। दूसरा मसला यह है कि इस मुसव्वदे कानून के मुताबिक अपील के लिए भी बेंच की तश्कील भी यही कमेटी करेगी और जजों का इंतखाब भी यही कमेटी करेगी। इससे भी मसाइल पैदा होंगे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से अज़खुद नोटिस का बेदरीग इस्तेमाल भी देखा गया है। माजी करीब में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जानिब से समोसे की कीमतों और अदाकारा अतीका उर्दू से शराब की बोतलों की बरामदगी पर भी अज़खुद नोटिस लिए गए हैं, जिसको कानूनी हल्के तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।